کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا کرتے سر کا مسا پکڑنے کے بعد ٹوپی کو لگا لیتے ہیں، انگلی خشک ہو گئی ہیں، اس صورت میں پھر وہی موقع سے انگلی کو دوبارہ تر کریں اور پھر کیا کریں تاکہ دونوں کے اندر تطبیق بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر انگلی پہلی تر ہیں، سر کے مسا کپڑے وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو فمسح برأسہ وأذنیہ، آپ نے اپنے سر کو اپنے کانوں کا مسح کیا، فغسل بطونہما وظہورہما، اور آپ نے ان کو اندر کو بھی دھویا اور ان کے باہر کو بھی دھویا۔ بطن کی جمع بطون اور ظہر ان کے جمع ظہور، آپ نے ان کے اندر کو بھی دھویا اور باہر کو بھی دھویا، مرتن واحدتن، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی۔ اور لگے ہوتے ہیں ادھر دیکھو یوں کرتے رہتے ہیں، وہ یوں کر کے بن گیا نا، وہ مروڑتے رہتے ہیں سارے معاملات، ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سر کر کے تو ایک ہی مرتبہ معاملہ، ظہورہما مرتن واحدۃ، ایک ہی مرتبہ، ثم غسل ورجلیہ، پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا این السائلون عن الوضوء، وضو کے بارے میں سوال کرنے والے کہاں ہیں؟ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، یوں میں نے حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، یوں میں نے حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہو گیا۔ وعن راشد بن نجی ابی محمد الحمانی، حضرت راشد بن نجی ابو محمد حمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرمایا رأیت انس بن مالک بالزاویہ، میں نے زاویہ کے مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فقلت لہ، پس میں نے ان سے عرض کی، اخبرنی عن وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں خبر دیجئے، کیف کان، کیف کان، حضور کا وضو کا طریقہ کیا تھا، فإنہ بلغنی انک کنت توضئہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو حضور کو وضو کروایا کرتا تھا، کہ آپ حضور کو کیا کروائے تھے؟ توضأ یتوضأ توضؤا، وضو کرنا، اور وضأ یوضئ توضیعا کا میں نے وضو کروانا، باب تفعیل پر لے جائیں گے تو وضو کروانا۔ مجھے یہ بات پہنچی انک کنت توضئہ، کہ آپ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، حضور کو وضو کروایا کرتے۔ قال نعم، آپ نے کہا جی ہاں یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ فدعا بوضوء، آپ نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کا پانی آپ نے منگوایا۔ فأوتي بطست وقدح، پس ایک طست وہ جو چلمچی وغیرہ وہ لائی گئی، وقدح، اور ایک پیالہ لایا گیا، ایک بڑا جس کے اندر پانی تھا، طست اور قدح لایا گیا۔ اوتیا سمجھ گئے نا، عطایا تھی، آنا ہے، مفعول پر بعد داخل کریں گے تو اس کا معنی کیا؟ لانا۔ فأوتي بطست وقدح، ایک طست لایا گیا، ایک چلمچی لائی گئی، وقدح، اور ایک پیالہ لایا گیا۔ فوضع بین یدیہ، آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھا۔ فاکفأ علی یدیہ من الماء، آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی کو ڈالا، انڈیلا، اکفا یکفی کو میں نے کیا کرنا؟ انڈیلنا یا ڈالنا، اپنے ہاتھوں پر ڈالا۔ وانعم غسل کفیہ، اور آپ نے اپنے ہتھیلیوں کے دھونے کو خوب اچھے طریقے سے کیا۔ انعم ینعم، انعام فی الامر اگر آ جائے تو اس کا میں نے مبالغہ کرنا، انعم فی الامر، ویسے انعم کا میں نے انعام کرنا، انعم فی الامر اگر آ جائے تو اس کس چیز میں کیا کرنا؟ مبالغہ کرنا۔ انعم غسل کفیہ، آپ نے اپنی ہتھیلیوں کے دھونے میں مبالغہ کیا۔ ثم تمضمض ثلاثا، پھر آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، واستنشق ثلاثا، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور اس کو جھاڑا۔ وغسل وجہہ ثلاثا، اور آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم اخرج یدہ الیمنی، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو نکالا۔ فغسلہا ثلاثا، اس کو 3 مرتبہ دھویا۔ کیا مطلب نکالنا؟ اور بعض اوقات کپڑے ہوتے ہیں نا، اس اوپر چڑھایا، اپنے آستین وغیرہ کو اوپر چڑھایا، اس سے ہاتھوں کو نکالا۔ فغسلہا ثلاثا، اور اس کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم غسل یسرا ثلاثا، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم مسح برأسہ مرۃ واحدۃ، پھر ایک ہی مرتبہ اپنے سر پر کیا کیا؟ مسح کیا۔ غیر انہ امرہما علی اذنیہ فمسح علیہما، سوائے اس بات کے کہ آپ نے ان 2 ہاتھوں کو اپنے کانوں پر بھی پھیرا اور ان کا مسح کیا۔ یعنی ادھر دیکھو، مر یمر، امر یمر کا معنی کیا؟ گزارنا، مر یمر مرور گزرنا، اور امر یمر امرار کا معنی کیا؟ گزارنا۔ امرہما، آپ نے ان ہاتھوں کو گزارا، علی اذنیہ، اپنے کانوں پر، فمسح علیہما، یعنی جو سر پر گزارا تھا، سر پر گزارنے کے بعد وہی ہاتھ آپ نے کانوں پر گزارا، یعنی الگ پانی آپ نے نہیں لیا بلکہ اسی پانی سے آپ نے کانوں کا بھی مسح کیا۔ ہاں جی، بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ باب التخلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا، خلل یخلل، تخلیل کا میں نے کیا کرنا؟ خلال۔ ادھر دیکھو، داڑھی کے 2 قسمیں، ایک ہوتی بالکل تھوڑے تھوڑے بال،
کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے بال یہاں ہیں یہاں ہیں یہاں ہیں، اس کا خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو داڑھی گھنی ہوتی ہے جس طرح میری ہے یا اس کی ہے، تو یہ گھنی داڑھی جو ہے آپ جب دھوتے ہیں تو اس کی جڑوں تک اچھی طرح پانی نہیں پہنچتا، تو اس کا خلال کرنا پڑتا یوں یا یوں، جس طرح بھی انداز اپنا سکتے ہیں تاکہ جڑوں تک پانی پہنچے۔ اب یہ جو خلال ہے، یہ جو تخلیل ہے، اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف۔ اہل ظواہر کے نزدیک یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہیں، اور احناف اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر اچھے طریقے سے کر لیا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر اس نے وضو کیا، اچھی طرح پانی پہنچایا لیکن خلال نہیں کیا تو صرف سنت کا تارک ہوگا، واجب کا تارک نہیں ہوگا۔ باب التخلیل لحیت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اذا توضا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی نا، پورے سینے کو بھر دیتی تھی۔ کان اذا توضا، حضور کا معمول مبارک تھا جب آپ وضو فرماتے ہیں، خلل لحیتہ بالماء، تو آپ اپنی داڑھی مبارک کا پانی کے ساتھ خلال کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خلال کرتے تھے۔ باب التخلیل الاصابع، انگلیوں کا، اصبع کی جمع اصابع، انگلیوں کا خلال کرنا۔ انگلیاں جو ہیں اگر تو دبلا پتلا ہے تو ظاہر کہ اس کی انگلیوں میں کافی خلا ہوتا ہے، اور اگر صحت مند ہے، گاما پہلوان ہے تو گاما پہلوان یوں ہوتا ہے، اس کی انگلیاں یوں چمٹی ہوتی ہیں، اکثر یوں ہوتا ہے نا، ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں نا، تو اب ان کی انگلیوں میں خلال کرنا جناب حضرت صاحب جو ہے اس کی طرح جناب اس کا کرنا پھر کیا، اس بارے میں بھی پھر اختلاف ہے۔ وہی ہے ظواہر کے نزدیک یہ بھی واجب ہے، یہ انگلیوں کا خلال کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، جبکہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ بھی سنت ہیں اور مسنون ہیں۔ کر لیا تو اچھی بات ہے، سنت ادا ہو جائے گا، اگر کسی سے رہ گیا یا نہ کیا تو واجب کا تارک نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ سنت کا تارک ہوگا۔ باب التخلیل الاصابع، اصابع انگلیوں کے تخلیل، انگلیوں کے خلال کا باب ہے۔ عن عاصم بن نقیت بن صبورہ عن ابیہ قال، فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الوضوء، آپ مجھے وضو کے بارے میں خبر دیجیے، مجھے وضو کے بارے میں آگاہ کیجیے، اطلاع دیجیے، بتائیے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء، اسبغ یسبغ، اسباغ کا مطلب ہوتا ہے کامل صورت میں کرنا، کامل، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء